اور نبی بھی بنا خدا بھی بنا، اور حسین بن کے دکھائے کوئی تو ہم جانے، حسین بن کے دکھائے کوئی تو ہم جانے۔ ایک نعرے صلوات۔ یہ بھی توجہ چاہتا ہوں کے تیور اور عروج سے فکر کی نظریں فدا نہ ہو جائیں، اور علی کی طرح تو نکلے ہو سوچ لو عباس، اور نصیریوں میں کہیں دو خدا نہ ہو جائیں، نصیریوں میں کہیں دو خدا نہ ہو جائیں۔ ایک نعرے حیدری، ایک نعرے سلوات۔ سلام کے چند شعر پیش خدمت۔ پر سینہ جو محمد کا قرآن نہیں ہوتا، پر سینہ جو محمد کا قرآن نہیں ہوتا، اور تحریر خدا کا یہ فرمان نہیں ہوتا، اور گر ذکر شہیدی کا فیضان نہیں ہوتا، احسان ہے فقط ورنہ اور اسلام نہیں ہوتا، ایمان نہیں ہوتا، سینہ جو محمد کا قرآن نہیں ہوتا۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الانام، مولانا و مولا الکونین امام القبلتین، جد الحسن والحسین نبی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء ولکن لا
بل احیاء عند ربهم یرزقون. درود پڑھ دے محمد والے محمد. بزرگان مذہب و ملت، برادران ایمانی، جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر موقع دیا کہ ایک اور ماہ اذا اور فصل اذا کو مشاہدہ کر رہے ہیں، اور یہ بھی توفیق دی کہ ہم مجلسیں کر رہے ہیں، عزاداری میں مصروف ہیں، اور اس اللہ کی نعمت پہ جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے. کیونکہ بعض اوقات انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ نہیں جا پا رہا ہے، اس کی مصروفیات ہیں، یا دوسرے شیطانی وسوسے ہوتے ہیں کہ جن کی بنیاد پر انسان شرکت میں کوتاہی کرتا ہے، اور ہو جاتی ہے شرکت میں کوتاہی، اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں. لیکن عزیزان گرامی، جہاں یہ چیز ہے کہ شرکت میں کوتاہی ہو رہی ہے، ممکن ہے کہ انسان مصروف ہو گیا ہو، ممکن ہے انسان کے ذہن میں کوئی اپنا خیال آئے، لیکن یہ خیال ضرور آنا چاہیے کہ خدایا ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دے جو نعمتوں کو سلب کر دیتے ہیں. اور آخر وہ کون سے گناہ ہیں کہ جن کی بنیاد پر ہم سے یہ نعمت ادا چھن گئی ہے کہ اب ہمارا دل مجلسوں میں اور عزاداری میں نہیں لگتا ہے. لہذا اس نعمت پہ اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے. اور عزیزان گرامی، یاد رکھیے گا کہ جتنے بھی دنیا میں غم ہوتے ہیں وہ غم ایک مدت تک ہوتے ہیں. غم کسی کا روزانہ یہ دنیا ہے، حالات آپ کے سامنے ہیں، کسی کا باپ کا انتقال ہو رہا ہے، کسی کے بیٹے کا انتقال ہو رہا ہے، کسی کے بھائی کا انتقال ہو رہا ہے، کسی کی بہن کا انتقال ہو رہا ہے، کسی کے شوہر کا انتقال ہو رہا ہے، کسی کی زوجہ کا انتقال ہو رہا ہے. یہ تمام کے تمام غم آتے رہتے ہیں انسان کے ساتھ. لیکن جب یہ غم آتا ہے کسی کے اوپر بھی، تو اس وقت انسان کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ اس سے باہر نہیں نکل پاتا ہے. کسی کے اطلاع ملے کہ تمہارے باپ دنیا سے رخصت ہو گئے، پیر کے نیچے سے زمین کھسک جاتی ہے کہ باپ چلا گیا. کسی کی اولاد دنیا سے رخصت ہو جائے، جوان بیٹا رخصت ہو جائے، پیر کے نیچے سے زمین کھسک جاتی ہے. لیکن دھیرے دھیرے زمانے کے ساتھ ساتھ وہ غم ختم ہو جاتا ہے. 40واں ہو گیا، صبر آ گیا. 3 مہینے کی مجلس ہو گئی، 6 مہینے کی مجلس ہو گئی، برسی کی مجلس ہو گئی، پھر دھیرے دھیرے انسان بھول جاتا ہے. اور اگر بہت لائق ہوا تو اس نے سال بھر میں ایک مجلس کرا دی، ورنہ وہ بھی ختم ہو گئی. اب وہ پھر وہ سلسلہ صرف رہ جاتا ہے 14 شعبان کا، کہ 14 شعبان کو چلے جائیں گے پھول پتی لے کر اور اگربتی لے کر اور موم بتی لے کر، اور وہ سارے مسائل سال بھر کا ہم معاملہ حل کر کے چلے آئیں گے. یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ یہ حقیقت ہے کہ نہیں؟ تلخ حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟
یہ سب ہوتا ہے، لیکن دنیا میں اتنے غم آتے ہیں، بہت سے غم آتے ہیں۔ ایکسیڈنٹ ہوا، خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا، ہم لوگوں کے سامنے کتنے واقعات کہ 4 نوجوان ایک گاڑی سے چلے جا رہے تھے، ایکسیڈنٹ ہوا، چاروں وہیں پر انتقال کر گئے۔ پورے شہر کی فضا غمگین ہو جاتی ہے، چاروں جوان دنیا سے چلے گئے۔ اب کیا ہوگا؟ ہر آدمی جن سے کوئی واسطہ نہیں وہ بھی آ جاتا ہے تشییع جنازہ میں، ایک بھیڑ ہوتی ہے، ہر آدمی افسوس کا اظہار کر رہا ہے، لیکن جہاں سال گزرا وہی مسئلہ تمام ہو گیا۔ پھر گھر والوں کو جلدی یاد نہیں آتے تو باہر والوں کیا یاد آئیں گے؟ پھر جب گھر والوں کو یاد نہیں آتے تو باہر والوں کو کیا یاد آئیں گے؟ اور بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ انسان مجلس بھی کرتا ہے، اگر بہت لائق ہے مجلس بھی کرتا ہے اپنے مرحومین کی، تو بعض اوقات لوگوں سے کہہ دیتا ہے یاد دلا دینا فلاں مہینے میں مجلس ہونی ہے، فلاں مہینے میں مجلس ہونی ہے، یعنی مجلس ہو رہی ہے باپ کی لیکن یاد دوسرا دلا رہا ہے کہ اچھا وہ مجلس کی بھی تاریخ آنے والی ہے تو چلو وہ بھی ہو جائے، مجلس ہو جائے۔ یعنی ہم یہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ دنیا کا سارا غم زمانے کے ساتھ انسان بھول جاتا ہے، لیکن دنیا میں صرف ایک غم ایسا ہے کہ جیسے ہی محرم کا چاند نمودار ہوا ویسے ہی تازہ ہو جاتا ہے۔ اور عزیزان گرامی، صرف یہی نہیں محرم کا چاند نمودار ہو جائے، بلکہ اللہ نے مومنین کے دلوں میں ایسی حرارت پیدا کر دی ہے کہ جیسے ہی تذکرہ حسین ہوتا ہے ویسے ہی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ یہ واقعہ صرف امام حسین علیہ السلام سے، امام حسین کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہے، اللہ نے کسی کے لیے نہیں رکھا ہے۔ اچھا، یہ ایک واقعہ اور بھی جو خصوصیت ہے اس کی غم حسین کی، انسان جتنا بھی لائق ہو باپ کی مجلس کب کرے گا؟ باپ کے انتقال کے بعد۔ اولاد کی مجلس کب کرے گا؟ اس کے انتقال کے بعد، اس سے پہلے تو نہیں کوئی غم ہے۔ ایک سلوات پڑھ دیں۔ مجلس کب ہوتی ہے؟ باپ کے انتقال کے بعد۔ ایک انسان کب روتا ہے؟ جب جانے والا چلا جاتا ہے۔ عزاداری کب کرتا ہے، سوگ کب کرتا ہے؟ جب جانے والا اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اس سے پہلے تو نہیں ہوتا نا۔ لیکن دنیا کا واحد غم غم حسین ہے کہ سرکار سید الشہداء اس وقت تک دنیا میں ظاہراً آئے بھی نہیں تھے، پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، لیکن کیا کہنا، آدم آئے آدم نے گریہ کیا، نوح آئے نوح نے گریہ کیا، ابراہیم آئے ابراہیم نے گریہ کیا۔ کس پر گریہ ہو رہا ہے؟ کس کے اوپر رو رہے ہیں؟ کہ آخری نبی کے نواسے کے اوپر گریہ ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد انسان کو سزا ملتی ہے۔ کب سزا ملتی ہے؟ جب جرم کر لیتا ہے، جب جرم کر لیتا ہے۔ مولائے کائنات کا قاتل عبد الرحمن ابن ملجم ہے۔ مولائے کائنات نے کبھی بھی اس کو دیکھا ہو اور کہا خدا کی لعنت ہو اس کے اوپر؟ کہا نہیں کہا۔ امام حسن نے بھی دیکھا اسے، کبھی کہا کہ اس کے اوپر لعنت ہو؟ نہیں۔
لیکن قتل حسین اتنا بڑا جرم ہے کہ یزید کا وجود بھی نہیں تھا، یزید کے باپ دادا کا وجود نہیں تھا، لیکن جس طرح سے آدم نے حسین پہ گریہ کیا ویسے ہی یزید پہ لعنت بھی کی، یزید پر لعنت بھی کی ہے۔ یعنی جتنے یا لفظوں کو بدل کے کہہ دوں کہ جب بھی اللہ نے کسی نبی کو نبی بنایا، کسی رسول کو رسول بنایا، تو جہاں اس سے اپنی الوہیت کا اقرار لیا، اپنی توحید کا اقرار لیا، جہاں اس سے رسول اللہ کی رسالت کا اقرار لیا، جہاں اس سے مولا علی کی ولایت کا ان کا اقرار لیا، وہی اس سے حسین پہ گریہ بھی کروایا، یزید پہ تبرہ بھی کروایا۔ ایک سلوات بول دے محمد۔ تو یہ حسین کا غم ہے، قتل حسین ہے جو اتنا بڑا جرم ہے کہ جو کرے گا جرم سے پہلے اس کے اوپر لعنت ہو رہی ہے۔ آپ ملاحظہ فرمائیے کہ جرم سے پہلے اس کے اوپر لعنت ہو رہی ہے، کیونکہ یہ قتل حسین بہت بڑا جرم ہے، اس سے بڑا کوئی جرم نہیں۔ اور عزیزان گرامی، اب جب بات آ گئی تو کہتا چلوں کہ کربلا کو سمجھنا ہوگا۔ کربلا کی ایک تصویر ہے، ہر واقعے کا ایک رخ ہوتا ہے، ایک منظر ہوتا ہے، ایک پس منظر ہوتا ہے۔ کامیاب وہی ہوتا ہے جو منظر کے ساتھ ساتھ پس منظر پہ بھی نظر رکھتا ہے۔ ہر سکے کے دو رخ ہوتے ہیں، کربلا کا ایک رخ یہ ہے، اور دونوں ایک دوسرے کے لیے ضروری بھی ہوتے ہیں، منظر کے لیے پس منظر، پس منظر کے لیے منظر، دونوں ایک دوسرے کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ کربلا کا ایک رخ ہے عزاداری، کہ مجلسیں ہوں، ماتم ہو، سینہ زنی ہو، جلوس نکالے جائیں، علم نکالے جائیں، تبرکات اعضاء کو نکالا جائے، لوگ آئیں، نام حسین لیا جائے، پرچم حسین کو بلند کیا جائے، ہر جگہ یہ علم کو بلند کیا جائے، یہ تمام کے تمام وہ رخ ہے، یہ منظر ہے۔ لیکن پس منظر بھی اس کا یہ ہے، یعنی ایک طرف شور ہے، دوسری جانب شعور ہے، ایک جانب ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ باطن یہ ہے کہ ہم کربلا کے مقصد پہ بھی نظر رکھیں، کربلا کے حالات پہ بھی نظر رکھیں۔ وجہ یہ ہے کہ جو انسان، مثال کے طور پر، جسے بہکتا کون ہے، بھٹکتا کون ہے، گمراہ کون ہوتا ہے؟ ایک صاحب گئے، ان کو بلایا آپ نے، کہا آ جائیے گا بخشی تالاب میں۔ اب وہ 4-5 گھنٹے سے ادھر سے ادھر بھٹک رہے ہیں۔ کیوں بھٹک رہے ہیں؟ کیونکہ انہیں راستہ نہیں پتا ہے، انہیں راستہ نہیں پتا ہے، ان کو علم نہیں ہے، یا ان کا کوئی رہنما صحیح نہیں ہے۔ لیکن جسے راستہ معلوم ہو، آپ لوگ یہاں رہتے ہیں، آپ لوگ لکھنؤ بھی جاتے ہیں، ادھر ادھر بھی جاتے ہیں، کبھی آپ لوگ یہاں راستہ بھٹکے؟ نہیں بھٹکے۔ کیوں نہیں بھٹکے؟ کیونکہ معلوم ہے، کیونکہ آپ کو راستہ معلوم ہے۔ گمراہ کب ہوتا ہے انسان، بھٹکتا کب ہوتا ہے؟ جب وہ جاہل ہوتا ہے، نادان ہوتا ہے، لا علم ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر انسان کے پاس دین کے بارے میں معلومات نہیں ہوتی ہے، بھٹکتا اس وقت ہے جب وہ دین کے سلسلے میں لا علم ہوتا ہے، دین کے سلسلے میں لا علم ہوتا ہے، تب وہ بھٹکتا ہے۔ آپ ملاحظہ فرمائیے عزیزوں کہ کربلا کی داستان، امام حسین علیہ السلام کربلا منعقد کر رہے ہیں، لیکن کیسے کربلا منعقد کریں گے؟ کربلا میں کیا ہوا ہے؟ آپ کے پاس جن کا آپ ماتم کر رہے ہیں، جن شہداء کا آپ ماتم کر رہے ہیں، عزاداری کر رہے ہیں، انہوں وہ کیسے تھے؟ ہم دعا تو کرتے ہیں نا کہ اے کاش ہم کربلا میں ہوتے، لیکن کربلا میں ہونا کمال نہیں ہے، کربلا میں کس طرف ہوتے یہ کمال ہے۔ کربلا میں ہونا کمال نہیں ہے، کربلا میں کس طرف ہوتے یہ کمال ہے۔
کہ کاش ہم نے امام حسین کو دیکھا ہوتا. امام حسین کو دیکھنا کمال نہیں ہے، امام حسین کے ساتھ ہونا کمال ہے. کاش ہم کربلا پہنچ جائیں. کربلا پہنچنا آسان ہے، حسین تک پہنچنا مشکل ہے. کربلا پہنچنا آسان ہے کہ انسان کے پاس پیسے ہیں، اس نے پاسپورٹ جمع کیا، پیسے جمع کیے، ویزا لگ گیا، چلا گیا کربلا. کربلا پہنچنا آسان ہے، لیکن کربلا میں حسین تک پہنچنا کتنا مشکل ہے. دلیل آپ کو دوں، 5ویں امام امام محمد باقر علیہ السلام سے ان کے ایک صحابی نے کہا مولا فلاں کام ہے حکومت کا. اس زمانے میں جو بادشاہ تھا وہ عبد الملک تھا، عبد الملک بن مروان بادشاہ تھا. کہا مولا یہ بات عبد الملک سے کہہ دیا جائے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. امام نے کہا ہاں ٹھیک ہے. کہا اس سے آپ کہہ دیجئے. مولا نے فرمایا کہ جب ملاقات ہوگی تو کہہ دوں گا. اب یہ حج کا ایام آئے، یہ صحابی مولا کے ساتھ حج کرنے کے لیے گیا. مولا طواف کر رہے ہیں، یہ بھی امام کے ساتھ طواف کر رہا ہے. طواف کرتے کرتے اس کی نظر پڑی کہ عبد الملک بھی آ گیا. عبد الملک بھی آ گیا، بادشاہ آ گیا ہے، بادشاہ آ گیا ہے، عبد الملک آ گیا. اس نے کہا کہ امام نے جب طواف ختم کر لیا، نماز پڑھ لی. آپ ملاحظہ فرمائیے گا، اس نے دیکھا کہ امام کی طواف ختم ہوا، امام کی نماز بھی ختم ہو گئی. اس نے کہا مولا آپ سے فلاں بات ہوئی تھی عبد الملک سے کہنے کی. کہا ہاں ہوئی تھی بات. غور سے سنیے گا دیکھو، یہ بات آپ نے کہی تھی. کہا ہاں یہ کہی تھی. کہ عبد الملک آ گیا ہے، اس سے کہہ دیجئے. اب یہ مجلسی مجمع ہے، غور سے سنیے گا دیکھو میں کیا عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے. چاہنے والا کہہ رہا ہے 5ویں امام سے کہ مولا عبد الملک سے یہ کہہ دیجئے گا. آپ نے کہا تھا، امام نے کہا کہا تھا. کہا کہہ دیجئے وہ آیا ہے. امام نے کہا تم کہاں ہو؟ ہم کہاں ہیں؟ کہا مسجد الحرام مکے میں ہے، حرم الہی ہے مکہ. کہاں ہیں؟ مسجد الحرام میں. کہاں ہیں؟ خانہ کعبہ کے سامنے. 5ویں امام نے فرمایا کہ مجھے شرم آتی ہے کہ اللہ کے گھر میں کسی غیر خدا سے کوئی بات کہوں. وقت تو ہو گیا میں سونے کا، یہ یقینی ہے، لیکن آپ لوگ تھوڑا بیدار ہو کے سن لیجئے، شاید کوئی نتیجے تک پہنچیے گا. ایک صلوات پڑھ دے محمد. قوم کا واقعہ ہے. ماہ رمضان میں دن میں تقریر ہوتی ہے نماز ظہرین کے بعد. جو امام جماعت ہوتے ہیں وہ منبر پہ جا کے تقریر کرتے ہیں، اور اس میں وعظ و نصیحت ہوتی ہے، نماز کے احکام، روزے کے احکام، اخلاقی باتیں جو ہوتی ہیں وہ بیان کی جاتی ہے روایت حدیث کی روشنی میں. ہر انسان کسی نہ کسی دن ناغہ کرتا تھا. ایک آدمی تھا اس کا کوئی ناغہ نہیں ہوا. تو ماہ رمضان کے آخری دن خطیب نے کہا، جو منبر پہ مولانا صاحب تھے انہوں نے کہا ماشاءاللہ آپ کا کوئی ناغہ نہیں ہوا، آپ منبر کے پاس آ کے بیٹھ جاتے ہیں. کہا حضور دوپہر کا وقت، آپ جب بولتے ہیں تو بالکل لوری لگتا ہے. اتنی بڑھیا نیند آتی ہے، اتنی اچھی نیند آتی ہے کہ پھر اس کے بعد، اس لیے میں جانتا ہوں کہ 1 گھنٹہ آپ کی
تقریر میں جاؤں گا سکون سے نیند آ جائے گی. ایک سلوات پڑھ دے محمد والا. آپ کے یہاں آؤں گا تو بالکل ایک اچھا نیند آ جائے گی. اب عزیزان گرامی ملاحظہ فرمائیے کہ پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام نے کہا مولا کہہ دیجئے اس سے. امام نے فرمایا کہ ہم کہاں ہیں؟ کہا اللہ کے گھر میں. کہا مجھے شرم آتی ہے کہ اللہ کے گھر میں رہتے ہوئے میں غیر خدا سے کوئی مطالبہ کروں. یہ ہے مزاج. خانہ کعبہ تک پہنچنا اور ہے، خدا تک پہنچنا اور ہے. جو انسان خانہ کعبہ تک پہنچتا ہے اور خدا تک نہیں پہنچتا تو اس کی پہلی نظر ہوتی ہے ایک سیلفی لو فیس بک پہ ڈالو سب کا سب کو معلوم ہو جائے. لیکن جو خدا تک پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ سیلفیوں کے چکر میں نہیں پڑتا ہے. وہی حال ہے کربلا کا. کربلا پہنچ تو جاتے ہیں، کربلا پہنچنا آسان ہے، حسین تک پہنچنا مشکل ہے. اچھا میں آپ کے سامنے ایک بات اور عرض کر دوں حالات حاضرہ سے متعلق. میں ابھی یہاں آیا ہوں، فون آیا، پچھلے سال بھی آیا تھا، اس سال بھی، مجلس پڑھ دیجئے. میں یہاں آ کے بیٹھ گیا اور میں نے آتے ہی صاحب خانہ کے سامنے ہی کسی یہاں کے کوئی جان پہچان کا کوئی میرا تھا، میں نے اس کو فون کیا. کیا ہوا؟ میں بخشی تالاب میں فلاں صاحب کے گھر میں بیٹھا ہوا ہوں اور مجھے بھوک بہت تیز لگی ہے، 2 روٹی جلدی سے بھیجوا دیجیے. صاحب خانہ کیا کہے گا مجھ سے؟ کہے گا سراسر توہین کر رہے ہیں، گھر میں آپ میرے بیٹھے ہوئے ہیں، مانگ کہیں اور سے رہے ہیں. میں بیٹھا ہوں یہاں پہ اور کہوں کسی کو اپنے جان پہچان کسی کا، ارے بھائی وہ فون کروں اور کہوں کہ بھائی ایسا ہے کہ جلدی سے ایک بوتل پانی کی بھیج دیجئے، میری پیاس سے دم نکلا جا رہا ہے. صاحب خانہ کیا کہے گا؟ اس کی توہین ہوگی کہ نہیں ہوگی توہین؟ ابھی آپ بتائیے جو لوگ کربلا میں تھے کہاں تھے؟ امام حسین علیہ السلام کے سامنے. کہاں تھے؟ مولا علی کے سامنے. کہاں تھے؟ مولا عباس کے سامنے. کہاں تھے؟ بی بی معصومہ قم کے سامنے. کہاں تھے؟ امام رضا کے سامنے. اچھا ہمارا عقیدہ بھی ہے اور حقیقت بھی ہے، یہ سب کے سب شہید ہیں، یہ مرے نہیں، یہ زندہ ہیں. یہ ہمارا سلام بھی سنتے ہیں، ہمارے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں، ہماری باتیں بھی سنتے ہیں، ہمیں دیکھتے بھی ہیں. ہم ان کے یہاں بیٹھے ہوئے، حالات تھوڑا سا گڑبڑ ہوئے، ادھر فون ملا رہے ہیں جلدی سے بلا لو، ادھر فون ملا رہے ہیں جلدی سے بلا لو. ایک صلوات پڑھ دے محمد والا. یہ وہی ہے کہ کربلا تک پہنچ تو گئے لیکن حسین تک نہیں پہنچے ہیں. ورنہ جو انسان حسین تک پہنچ جاتا ہے، اولاد چلی جائے تو چلی جائے، مال چلا جائے تو چلا جائے، جان چلی جائے تو چلی جائے، لیکن حسین کے دامن سے جدا نہیں ہوں گے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تلخ حقیقت ہے کہ نہیں ہے کہ امتحان تھا جس سے ہم غلام کہہ رہے تھے مولا آپ کی بلائیے گا تو روک لیجئے گا. وہیں مولا نے تھوڑے دن کے لیے روکنا چاہا، ہم نے کہا نہیں اب چلا جائے. ایک صلوات پڑھ محمد والا. جبکہ وہاں کوئی خطرہ نہیں تھا، نہ کوئی بھوکا تھا، نہ کوئی پیاسا تھا، نہ کسی پہ بم گر رہا تھا، نہ کسی پہ میزائل گر رہا، کچھ نہیں. لیکن ہلکے سے حالات خراب ہوئے، فوراً سمجھ میں آ گیا کہ ہم کتنے بڑے مولائی ہیں.
ہم کتنے بڑے مولائی ہے، کتنے بڑے مولا کے ماننے والے، سمجھ میں آ گیا۔ اور پھر اس کے بعد واقعاً عجیب ہے، انسان جو ہاتھ ذریعے حسین تک پہنچے ہوں، جو زبان در حسین تک پہنچی ہو، اور آنے کے بعد غیر کی مدح کرنے لگے۔ غیر کی مدح کروں شے کا ثنا خواں ہو کر، مجرئی اپنی ہوا کو سلیماں ہو کر۔ یہ ہے امام حسین۔ اب امام حسین کے ساتھ جو لوگ آئے تھے کربلا کے، میں آپ سوچ لیجئے کیسے تھے وہ امام حسین کے چاہنے والے جو امام حسین کے ساتھ آئے تھے۔ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو کربلا میں آئے، جنہوں نے جام شہادت نوش فرمایا، وہ کہتے تھے۔ جو امام حسین علیہ السلام سے دور تھے وہ کیسے تھے؟ جو لوگ امام حسین علیہ السلام سے دور تھے وہ دنیا کے غلام تھے، وہ دنیا کے غلام تھے۔ لیکن جو حسین کے ساتھ تھے وہ دنیا کے غلام نہیں تھے، وہ حسین کے غلام تھے، وہ حسین کے غلام تھے۔ ان کو یہ معلوم تھا کہ حسین کے ساتھ جائیں گے شہید ہو جائیں گے۔ حسین کے ساتھ جو اصحاب آئے تھے، یہ کہہ دینا آسان ہوتا کہ مولا میں کربلا میں کاش ہم ہوتے، کہہ دینا آسان ہوتا ہے یہ تو کہیے خدا نے اتنے بعد ہمیں پیدا کیا، عزت محفوظ ہے، ورنہ ہم کس طرف ہوتے تو کوئی بھروسہ نہ ہوتا۔ کیونکہ حسین کے ساتھ وہ تھے جنہوں نے نہ اپنی جان کی پرواہ کی، نہ اپنے مال کی پرواہ کی، نہ اپنی اولاد کی پرواہ کی، نہ اپنی عزت کی پرواہ کی، نہ اپنے عہدے کی پرواہ کی، نہ اپنے منصب کی پرواہ کی، کچھ نہیں پرواہ کی۔ ان کی نظر یہ تھی کہ میرا آقا حسین ہم سے راضی ہو جائے، یہ تھی ان کی نظر۔ کربلا میں جو لوگ آئے ہیں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، کربلا کے شہیدوں کے بارے میں دیکھیے، جو لوگ کربلا کے شہید ہیں، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو آئے، صبح عاشور امام کو پتا چلا کہ شہید کربلا محمد، کربلا کے ایک شہید محمد ہے، ان کے بیٹے کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ مولا نے بلایا، کہا محمد مجھے پتا چلا تمہارے بیٹے کو گرفتار کر لیا گیا۔ کہاں؟ کہا میں بیعت اٹھائے لے رہا ہوں، چلے جاؤ جا کے اپنے بیٹے کو آزاد کرا لو۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں کہ آقا ایک یا 1000 بیٹے بھی قربان کر دوں گا لیکن آپ کے دامن سے نہیں چھوڑوں، آپ کے دامن کو نہیں چھوڑوں گا۔ ہم تو کہنے کو کہہ دیتے ہیں، جب کسی سے بھی خوش ہو جاتے ہیں لقب دے دیتے ہیں کہ یہ صاحب میسم ہو گئے، یہ صاحب قمبر ہو گئے، یہ صاحب مختار ہو گئے، یہ صاحب سلمان ہو گئے، یہ صاحب ابوذر ہو گئے۔ لیکن یہ کہہ دینا آسان ہے، مختار کون تھے؟ کبھی آپ غور فرمائیے، جو دنیا کی خواہشات کے سامنے مجبور ہو جائے وہ مختار کیسے ہوگا؟ ابھی ہم سے کہا جائے کہ آپ نعرے لگائیے امریکہ اسرائیل کے خلاف، ہم لگا دیں گے نعرے، کیونکہ نہ ہمارا ان سے کوئی لینا دینا، نہ کوئی رشتہ داری، نہ ناطے داری، نہ وہ میرے مذہب کے، کوئی واسطہ نہیں۔ ہم یہاں سے نعرے لگا دیں گے، گلے پھاڑ پھاڑ کے نعرے لگا دیں گے۔ لیکن اگر کہیں کوئی گڑبڑ ہو جائے اور اپنا کوئی غیر غلط کام کرے گا تو ہم فیس بک، واٹس ایپ، پورا سوشل میڈیا بھر دیں گے، ہر طرف کہتے پھریں گے دیکھیے فلاں صاحب غلط، فلاں صاحب غلط، فلاں صاحب غلط، یہ کہتے پھریں گے۔ لیکن اگر خدا نہ خاصہ اپنے خیمے کا آ جائے، اپنی پارٹی کا آ جائے، اپنے خاندان کا آ جائے، وہ غلط ہو تو پھر کیا کہیں گے؟ لہجہ بدل جائے گا کہ نہیں بدل جائے گا؟ کسی دوسرے نے غصب کیا ہو ہم کہیں گے فلاں غاصب ہے، جس گھر میں رہتا ہے اس کی نماز نہیں صحیح۔ اگر معلوم ہو جائے کہ بھائی نے غصب کر لیا ایک مکان کو، تو بہنوئی نے غصب کر لیا مکان کو، تو لہجہ رک جائے گا، بدل جائے گا کہ اب کیسے کہیں گے؟ ہماری بہن نے فلاں کے سامان کو لے لیا ہے تو لہجہ بدل جائے گا۔ اگر کسی نے بہت کہا
تو کہا دیکھیے ان کا اعمال ان کے ساتھ، میرے اعمال میرے ساتھ، ان کے اعمال ان کے ساتھ، میرے اعمال، پھر بھی وہ تبرہ نہیں ہوگا۔ غیر کے اوپر ہو سکتا ہے، اپنوں پہ نہیں ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں مختار کون تھے؟ مختار کی بہن عمر ابن سعد کی زوجہ تھی۔ مختار کی بہن عمر سعد کی زوجہ تھی۔ مختار کا بھانجا لشکر عمر سعد میں تھا، اپنے باپ کے لشکر میں تھا، لیکن جب مختار نے قاتلان حسین سے بدلہ لینا شروع کیا، نہ اپنی بہن کے سہاگ پہ نظر کی، نہ اپنی بہن کی آغوش پہ نظر کی۔ یہ ہے مختار، یہ ہے مختار۔ مختار ہونا آسان نہیں ہے۔ ہماری روایت میں ہے نا، ہم سنتے رہتے ہیں کہ مختلف روایتیں ہیں کہ ہمارے اعمال ہمارے امام کی خدمت میں پہنچتا ہے۔ بعض روایتوں میں کہ ہر دوسرے دن، بعض روایتوں میں ہے کہ نہیں ہفتے میں ایک دن، یہ تمام کے تمام روایتیں ہیں کہ پہنچتا ہے۔ اور یہ بھی آگے لکھا ہوا ہے جب کسی شیعہ کا عمل نیک ہوتا ہے مولا مسکراتے ہیں، جب کسی کے نامہ اعمال میں خرابی ہوتی ہے تو مولا گریہ کرتے ہیں۔ کون کہہ سکتا ہے کہ اس نے اپنے امام کو اپنے عمل کے ذریعے سے غمگین نہیں کیا؟ کون کہہ سکتا ہے کہ ہمارے عمل سے ہمارا امام غمگین نہیں ہوا؟ اور کون کہہ سکتا ہے کہ ہمارے عمل سے ہمارا امام خوش ہو گیا؟ لیکن مختار وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے امام کو، اپنے امام وقت کو، جن کو جو رو رہے تھے، گریہ کر رہے تھے، اس روتے ہوئے رخسار پر تبسم کے گلاب کھلا دیے۔ ان کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ یہ تھے جناب مختار، جناب میثم، جناب حجر، جو امیر المومنین کے صحابی کیسے کیسے تھے۔ کہہ دینا آسان ہوتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں، لیکن کس حد تک ساتھ ہیں؟ آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کروں۔ پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام کے صحابی ہیں جناب جابر بن یزید جعفی۔ جناب جابر بن یزید جعفی یہ کس کے صحابی ہیں؟ پانچویں امام کے صحابی ہیں، اور پانچویں امام کے شاگرد بھی ہیں۔ یہ کوفے میں کے رہنے والے تھے، یہ مدینے آئے۔ مدینے آئے تو امام سے ملاقات ہوئی۔ امام نے پوچھا کہ کہاں، کیا نام ہے تمہارا؟ انہوں نے آ کے جب امام کو سلام کیا، امام نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے اپنا نام بتایا۔ کس قبیلے کے رہنے والے ہو؟ فلاں قبیلے کے۔ کہاں کے رہنے والے ہو؟ کوفے کے رہنے والا ہوں۔ کس لیے آئے ہو یہاں؟ پڑھنے آئے ہو۔ کس سے پڑھنے آئے ہو؟ آپ سے پڑھنے آئے ہوں۔ آپ سے پڑھنے آیا ہوں۔ امام نے کہا کہ اب اگر کوئی تم سے پوچھے کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو تو یہ نہ کہنا کہ میں کوفے کا رہنے والا ہوں، بلکہ کہنا کہ میں مدینے کا رہنے والا ہوں، کیونکہ انسان جس شہر میں رہتا ہے جب تک وہاں سے خارج نہ ہو، وہاں سے نہ نکل جائے، تب تک وہیں کا ہے، تب تک وہیں کا ہے۔ لہذا اپنے کو مدینے والا بتانا۔ 14 سال انہوں نے امام سے تعلیم حاصل کی۔ آپ ملاحظہ فرمائیے گا، یہ امام کے اسرار کے جو راز سے امام انہیں بیان کرتے تھے، یہ اسے سنتے تھے اور اپنے پاس محفوظ رکھتے تھے۔ امام کی اجازت نہیں تھی کہ کسی اور کو بتا دو۔ ان کے سینے میں
اسرار باقری موجود تھا. انہوں نے بعض اوقات کا مولا یہ جو آپ راز ہمیں بتاتے ہیں بعض اوقات میں الجھن میں آ جاتا ہوں کہ کیا کروں, کسی سے کہہ بھی نہیں سکتا. امام نے کہا جب ایسی کیفیت ہو تو مدینے کے باہر جانا صحرا میں, وہاں گڈھا کھودنا اور گڑھا کھود کے اس میں منہ ڈال کے اپنی بات کہہ دینا تو تمہیں سکون مل جائے گا. ایسے رازدار تھے امام کے. اور یاد رکھیے گا اہل بیت سے وہی نزدیک ہوا ہے جس نے ان کے راز کی حفاظت کی ہے. ہر بات کو ہر جگہ اگل دینے والا کبھی اہل بیت کا رازدار ان سے قریب نہیں ہو پایا ہے, کبھی ان سے قریب نہیں ہو پایا. یہی ہم کہتے ہیں مولا ہم آپ کے چاہنے والے, ہم کس حد تک ان کی اطاعت کر سکتے ہیں. 14 سال کے بعد یہ جا رہے ہیں, مدینے سے کوفے جا رہے ہیں. اب جب یہ کوفے سے نکلے, مدینے سے نکلے, ایک منزل پہ پہنچے جہاں پر رکے تھے نماز کے لیے اور تھوڑے آرام کے لیے. دیکھا ادھر سے ایک گھوڑ سوار بہت تیزی کے ساتھ چلا رہا, وہ آیا. اس نے کہا کہ یہ امام باقر کا خط ہے تمہارے لیے. جن کا ساتھی تھا یہ اس وقت بہت خوش تھے کہ 14 سال کے بعد اب میں کوفے جا رہا ہوں اپنے گھر. وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ اس خط کو پڑھنے کے بعد یہ مسکرائے نہیں. اس خط کو پڑھنے کے بعد یہ مسکرائے نہیں, اس کے بعد کبھی نہیں مسکرائی ہے. میں چپ رہا. یہ امام کے رازدار تھے, یہ فقیہ تھے. امام ان سے کہتے تھے کہ تم مدینے میں درس دو. یہ امام کے بعض شاگردوں کو درس دیتے تھے. یہ کہا ہم جب کوفے پہنچے تو شام کا وقت تھا. جابر اپنے گھر چلے گئے, میں اپنے گھر چلا آیا. دوسرے دن ہم نے سوچا یہ فقیہ اعظم ہے, اس سے ملاقات کر لیا جائے. یہ فقیہ اعظم ہے, اس سے ملاقات کر لیا جائے. جب وہاں پہنچے تو میں نے عجب منظر دیکھا. یہ معمولی لباس پہنے ہوئے, ہڈیوں کا ہار گلے میں, ایک لکڑی ہے, بتا رہے ہیں یہ میرا گھوڑا ہے. اور یہ آگے آگے چل رہے ہیں, کوفے کے بچے پیچھے پیچھے تالیاں بجا رہے ہیں. انہوں نے مجھے دیکھا, میں نے ان کو دیکھا. نہ انہوں نے مجھ سے کہا نہ میں نے ان سے کچھ کہا. یہ سلسلہ چلتا رہا کئی دن تک. ایک دن کوفے کے گورنر کے پاس بیٹھا تھا, اسی وقت شام سے حاکم کا خط آیا کہ فلاں فلاں لوگ جہاں بھی کوفے میں ملے انہیں قتل کر دو. اس میں سے ایک نام جابر کا تھا. ایک نام جابر کا تھا. وہ کہتا ہے کہ یہ جابر کون ہے؟ تو وہاں کچھ لوگ بیٹھے تھے. کہا یہ تھا تو بڑا فقیہ, بڑا عالم, بڑا عقل مند انسان تھا, لیکن وہ دیوانہ ہو گیا. کہا کہاں ہے؟ کوفے کا گورنر آیا چوراہے پہ, اس نے دیکھا کہ جابر کی یہ عالم ہے کہ معمولی لباس پہنے ہوئے ہیں, پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, اور اس کے بعد لکڑی کو گھوڑا بتا رہے ہیں. وہ آگے آگے چل رہے ہیں, کوفے کے بچے پیچھے پیچھے تالیاں بجا رہے ہیں. اس نے بھی افسوس کیا. جان بچ گئی, جان بچ گئی, جان بچ گئی. لیکن امام نے کہا تھا کہ اب اپنے علم کو, اپنے فقاہت کو, اپنے عہدے کو, اپنے منصب کو, اپنی عزت کو سب قربان کر دو ہمارے حکم کے آگے. جابر نے سب قربان کر دیا. کمال یہ ہے کہ انسان اہل بیت کا ہو تو کس حد تک قربانی پیش کر سکتا ہے. بہلول دانا, جن کا نام ہم سنتے رہتے, بہلول دانا, بہلول فقیہ اعظم تھے. جب وہ بغداد کی جامع مسجد میں درس دینے کے لیے ممبر پہ جاتے تھے, عام پبلک نہیں, ان کے درس میں علماء و فقہا کا مجمع ہوتا تھا. علماء و فقہا بیٹھتے تھے.
पूरी मस्जिद उलमा और फकाह और तुल्लाब से भरी रहती थी। फकीह आजम दर्स दे रहा है। हारून ने कहा हमारी ममलकत के चीफ जस्टिस बन जाओ। साथ में इमाम से पूछा मौला बन जाए? मौला ने कहा अगर तुमने अपने हाथों को मेरे खून से रंगीन किया, मेरे कत्ल का फैसला सुनाया, तो सीधे जहन्नम में जाओगे। मौला क्या करूं? मौला ने कहा दीवानगी जाहिर करो। वो फकीह आजम जिसके दर्स में उलमा और फुक़हा आते थे, अब वो मामूली लिबास में आ गया है, अब वो पागलों वाली हरकतें कर रहा है, आगे आगे वो चल रहा है, पीछे पीछे बगदाद के बच्चे तालियां बजा रहे। उसने सब कुर्बान कर दिया, अपना इल्म भी कुर्बान किया, अपनी इज्जत भी कुर्बान कर दी, अपनी वैल्यू भी कुर्बान कर दी, अपना ओहदा मनसब भी कुर्बान कर दिया, क्योंकि जानता है जिस इमाम मूसी काजिम ने ये तमाम चीजें हमसे ली है वही देने वाले। ये है सच्चे शिया, ये है सच्चे शिया। ये नारे वाले नहीं है, ये सिर्फ शोर मचाने वाले नहीं है, ये अमल वाले हैं। करबला को जिसने सिर्फ शोर तक देखा वो मुजाबिर से ज्यादा न बन सका, लेकिन जिसने बसीरत के साथ देखा वो आज भी मैदान अमल में जिहाद कर रहा है। जो करबला से दूर थे वो हमेशा हर एक से शिकस्त खाते रहे, लेकिन जिन्होंने करबला को अपना नस्बुल ऐन बनाया उन्होंने बड़ी बड़ी ताकतों को भी शिकस्त। बड़े बड़े शिकस्त खा गए। खुदा का शुक्र अदा करिए कि करबला से वाबस्ता है। जो करबला से वाबस्ता नहीं थे वो हमेशा बड़ी बड़ी इस्तेमाल से और वो बड़ी बड़ी ताकतों से तमाचे खाते रहे, लेकिन आज आप जो बड़ी बड़ी ताकतों पर तमाचे मार रहे हैं उसकी वजह यह है कि आप करबला से वाबस्ता हैं। आज जो आप कामयाब है, दुनिया हैरत में है। जिनके सामने पड़े पड़े ना बोल सके, उनके बड़े बड़े ना बोल सके, जो कह दिया उनके आगे शिरको कुफ्र का फतवा लगाने वाले, अलम को देख के जिनके निकाह बातिल हो जाने वाले अपनी इज्जत और आबरू और नामूस को इस्तेमाल के सामने पेश करते नजर आए, लेकिन जिसने करबला को अपना नस्बुल ऐन मान लिया, उसने आंखों में आंखें डाल के कह दिया कि देखो अगर मैं कत्ल भी कर दिया जाऊं मेरे जिस्म की हैसियत नहीं है, मेरी जिंदगी की कोई हैसियत नहीं है, मैं राह हुसैन पे हूं। जब तक राह हुसैन पे रहोगे कामयाबी मिलती रहेगी। राह हुसैन पे रहोगे तो कामयाबी मिलती रहेगी। और कामयाबी मिलती है हमेशा कब? जब इंसान अहले बैत से वाबस्ता रहता है। जब रसूल को कामयाबी अहले बैत के बगैर दुश्मन पे न मिली, खैबर में यहूदियों से जंग और मुबाहले में ईसाइयों से मुबाहला। खैबर में 39 दिन तक अहले बैत को नहीं भेजा, कामयाबी नहीं मिली। 40वें दिन अहले बैत को भेज दिया, कामयाबी मिल गई। जब मुबाहले की नौबत आई, वो जो सबसे बड़ा ईसाई था उसने कहा कि अगर ये अपने असहाब के साथ आए तो मुबाहिला कर लेना, लेकिन अगर अहले बैत के साथ आए तो मुबाहिला न करना। ये बता दिया कि देखो जब अहले बैत से वाबस्ता रहोगे तो दुश्मन नाकाम होगा, तुम कामयाब होगे। जब दुश्मन
تم پر ایسے غلبہ کرے گا، لیکن اگر اہل بیت کے دامن سے وابستہ رہو گے تو تم غالب آ جاؤ گے، تم غالب آ جاؤ گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ دامن اہل بیت سے وابستہ رہو، اہل بیت کے سچے شیعہ بن جاؤ، اہل بیت کے سچے بن جاؤ، پھر اہل بیت ہی کے رہو، اہل بیت کے علاوہ ادھر ادھر نہ جاؤ، کسی اور سے امید نہ رکھو، صرف اہل بیت سے امید رکھو۔ وجہ یہ ہے کہ یہ واحد مذہب اہل بیت ہے جہاں موت نہیں، ہمیشہ حیات کی گفتگو ہوئی ہے، جہاں موت نہیں ہے بلکہ ہمیشہ حیات کی گفتگو ہوئی ہے۔ اور کربلا نے موت کی گفتگو نہیں کی، ہمیشہ حیات کی گفتگو۔ دوسروں کے ہاں موت ہے، ہمارے ہاں موت نہیں، ہمارے ہاں حیات ہے۔ میثم تمار کوفے میں نکلے، دیکھا حبیب ابن مظاہر بھی ہیں، وہ ایک دکان سے کچھ خرید رہے ہیں، سلام و دعا کے بعد پوچھا کیا خرید رہے ہیں؟ کہا خضاب خرید رہا ہوں۔ کس لیے؟ کہا بالوں کو سب کالا کرنا ہے۔ میثم تمار ایک مرتبہ کہتے ہیں میثم تمار، میں تو اس سے مل رہا ہوں، میں تو اس کو دیکھ رہا ہوں، اس سے ملاقات کر رہا ہوں جس کی داڑھی اس کے سر کے خون سے خضاب ہوگی۔ یہ میثم نے کہا، کس سے؟ جناب حبیب سے۔ جناب حبیب نے فوراً کہا میں اس سے ملاقات کر رہا ہوں جو کوفے کے فلاں کھجور کے درخت پر پھانسی پہ چڑھے گا۔ آپ بتائیے یہ موت کی بات ہو رہی ہے یا حیات کی؟ یہ موت کی بات ہو رہی ہے یا حیات کی؟ واحد مذہب اہل بیت ہے جہاں صرف حیاتی حیات ہے، موت نہیں ہے۔ یہ لوگ ایک مرتبہ میثم سے کہتے ہیں، میثم کہتے ہیں کہ اے بھائی حبیب، میں نے یہ جو علم سیکھا، علم منایا کہ مستقبل کی خبر دیتا ہوں، یہ تو میں نے اپنے استاد امیر المومنین سے سیکھا تھا، تم نے کس سے سیکھا؟ حبیب نے کہا جس سے آپ نے سیکھا اسی سے ہم نے بھی سیکھا، جس سے آپ نے سیکھا۔ یہ لوگ باتیں کر رہے تھے، ایک دوسرے کی حیات کی بات کر رہے تھے، وہاں کچھ لوگ بے معرفت تھے، وہ کہنے کا یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ دونوں جھوٹے ہیں۔ وہی جناب رشید حجری آ گئے تھوڑی دیر بعد، ان سے کہا تمہیں معلوم ہے آج کیا واقعہ ہوا؟ کہا کیا ہوا؟ کہا یہ دو جھوٹ بول رہے تھے۔ کہ کیا کہا؟ کہا یہ کہا۔ ایک مرتبہ رشید کہتے ہیں کہ میثم نے کم بتایا، میثم نے کم بتایا۔ کہا کیا کم بتایا؟ کہا کہ صرف سر کے خون سے داڑھی خضاب نہیں ہوگی بلکہ 100 درہم کے عوض پورے کوفے میں وہ سر گھمایا جائے گا۔ حبیب کا سر پورے کوفے میں گھمایا جائے گا۔ حیات کی بات ہو رہی ہے۔ اور آج کی تاریخ 6 محرم ہے نا، گزر گئی۔ 6 محرم کی تاریخ کیا ہے؟ وہ بھی آج جیسی ہی تاریخ ہے، ایسی تاریخ ہے جناب یحییٰ کی شہادت، نبی خدا جناب یحییٰ کی شہادت کی تاریخ ہے۔ امام حسین نے فرمایا کہ کیا میں یحییٰ سے کم ہوں؟ یحییٰ کو کیوں قتل کیا گیا تھا؟ ایک بدکردار عورت کی حق کے مہر میں یحییٰ کا سر گیا تھا، اور جب یحییٰ کی شہادت ہوئی ہے
جب انہیں ذبح کیا گیا ہے جناب یحییٰ کو، تو خون تھا جو رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا، یہاں تک کہ وہ لوگ مارے گئے جو ان کے قاتل تھے، تب وہ خون جا کے رکا ہے۔ امام حسین نے فرمایا کہ میں یحییٰ سے کم نہیں ہوں، حسین کا خون ہے جو آج بھی جوش مار رہا ہے، یہاں تک کہ ظہور ہو جائے گا، دنیا کا ہر غم کم ہو گیا تو اصحاب حسین، میرے جوانوں، میں بزرگوں سے گفتگو نہیں کرتا ہوں، میں اپنے جوانوں سے بات کر رہا ہوں، اللہ آپ کی جوانی کو سلامت رکھے، آپ عزاداری کر رہے ہیں، خوب عزاداری کر رہے ہیں، لیکن میرا آپ سے وہی سوال ہے کہ آپ جن 72 کی عزاداری کرتے ہیں، اگر آپ سے پوچھا جائے کہ تم ان 72 کے بارے میں کیا جانتے ہو تو آپ کیا جواب دیجیے گا؟ اگر آپ سے سوال کیا جائے کہ آپ جن 72 کا ماتم کرتے ہیں، 2.25 مہینہ جلوس نکالتے ہیں، پیدل چلتے ہیں، اپنے آفس کی چھٹی کرتے ہیں، اپنے کام کی چھٹی کرتے ہیں، مجلسوں میں شرکت کرتے ہیں، رات بھر مجلسیں کرتے ہیں، اور اس کے بعد ماتم بھی کرتے ہیں، پیسے خرچ کرتے ہیں، سب خرچہ کر رہے ہیں، آپ ان کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ تو آپ کیا جواب دیجیے گا؟ کیا آپ کو جاننے کا حق نہیں ہے؟ اگر نہیں جانتے تو کیوں نہیں جانتے؟ سوال یہ کیوں نہیں جانتے؟ کیونکہ جب تک آپ جانیے گا نہیں تب تک اس سیرت پہ عمل کیسے کریے گا؟ جب تک آپ جانیے گا نہیں انہیں کربلا والوں کو تب تک ان کی سیرت پہ چلیے گا کیسے؟ اور جب ان کی سیرت پہ چلیے گا نہیں تو پھر زبان سے لاکھ اچھی لڑا ظہوری کہیے، لیکن جب ظہور کرنے والا ظہور کرے گا تو آپ کہاں اس لشکر میں شامل ہو پائیے گا؟ تو لہذا ضروری یہ ہے کہ کربلا والوں کو پہچانیے، کربلا والے کون تھے؟ کون تھے جو حسین کے ساتھ آئے تھے؟ کون تھے جنہوں نے حسین کا ساتھ دیا؟ اور کیسے ساتھ دیا حسین کا؟ کیسا ساتھ دیا حسین کا؟ کربلا میں جن لوگوں نے حسین کو چھوڑا وہ ہمیشہ ناکام رہے، پوری زندگی پچھتائے۔ پہلی محرم کو کربلا سے پہلے امام علی مقام قصر بنی مقاتل پہ پہنچے، قصر بنی مقاتل پہ پہنچے امام، تو امام نے دیکھا وہاں قافلہ رکا، امام کا قافلہ رکا۔ جب امام کا قافلہ رک گیا تو امام نے دیکھا وہاں پہ کچھ خیمے اور لگے ہوئے، 2 خیمے۔ پوچھا یہ کس کا خیمہ ہے؟ کہا یہ عبید اللہ ابن حر کا خیمہ ہے۔ کہا یہ دوسرا خیمہ کس کا ہے؟ کہا یہ فلاں صحابی رسول کا خیمہ ہے۔ آپ ملاحظہ فرمائیے گا، غور سے سنیے گا۔ امام نے کہا عبید اللہ کو بلاؤ، عبید اللہ نہیں آیا، امام خود گئے۔ عبید اللہ سے کہا چلو آؤ میرے ساتھ، میرے لشکر میں شامل ہو جاؤ۔ اس نے کہا میں کوفے سے یہ سوچ کے نکلا ہوں نہ میں ابن زیاد کا ساتھ دوں گا نہ میں آپ کا ساتھ دوں گا، لہذا میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا، میں بے طرف رہوں گا۔ ہمارے یہاں بھی بہت سے افراد جب بھی دین کے مسائل میں بھی بعض اوقات کہہ دیتے ہیں بھائی اب میں تو سیرت حسن پہ چلتا ہوں کہ بالکل بے طرف رہوں۔ سیرت حسن پہ چلنے کا مطلب یہ نہیں کہ حق کے ساتھ بے طرف ہو جائیے، حق میں بے طرف ہو جائیے، حق کی بات آ جائے، دین کی بات آ جائے تو وہاں جان قربان کرنی ہے۔ امام حسن نے جان قربان کی ہے، نہ کہ بے طرفی دکھائی ہے۔ یہ بے طرفی ایسی نہیں ہے، یہ بے طرفی امام حسن والی نہیں، یہ بے طرفی عبید اللہ ابن حر والی ہے۔ عبید اللہ ابن حر کہتا ہے میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا،
پھر وہ باتیں کرتے کرتے کہتا ہے یہ جو میرا گھوڑا دیکھ رہے ہیں اس نے کبھی مجھے مایوس نہیں کیا، یہ جو آپ میری تلوار دیکھ رہے ہیں یہ بڑی تیز تلوار ہے، آپ میرا گھوڑا لے لیجئے، میری تلوار لے لیجئے اور مجھے چھوڑ دیجئے۔ امام نے کہا نہ مجھے تیرا گھوڑا چاہیے نہ تیری تلوار چاہیے، مجھے تو چاہیے، اگر تو نہیں چل رہا تو یہ سامان بھی اپنے پاس رکھ۔ یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے۔ کربلا کے شہیدوں کو پہچانیے، کربلا میں کون افراد تھے جنہوں نے ساتھ دیا۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ دوسرے خیمے میں جو رسول اللہ کے صحابی تھے جن کی کمر جھکی ہوئی تھی، آنکھوں کے پپوٹے گرے ہوئے تھے، وہ آ گئے۔ ان کو امام نے بلایا نہیں، وہ خود سے آ گئے۔ انہوں نے آ کے سلام کیا، امام نے جواب سلام دیا۔ امام نے کہا نانا کے صحابی کیسے ہیں؟ انہوں نے فرمایا صحابی تھے، اصحاب پہ ہماری جانیں قربان جو در اہل بیت کے غلام ہو گئے۔ انہوں نے کہا فرزند رسول میں آپ کے ساتھ ہوں، اور انہوں نے اپنے غلام سے کہا میرا خیمہ خیمے حسین کے پاس نصب کر دو، اب انہی کے ساتھ رہنا ہے۔ سید الشہداء نے فرمایا خیریت کیسے؟ کہ ابھی آپ کی جو عبید اللہ کی گفتگو ہو رہی تھی تو مجھے رسول اللہ کی حدیث یاد آ گئی۔ اب سوچئے امام حسین علیہ السلام کی کیا عمر تھی اس وقت کربلا میں۔ کہا نواسے رسول آپ کمسن تھے، اپنے نانا کی آغوش میں تھے۔ میں جب آپ کے نانا کی خدمت پہ پہنچا تو انہوں نے ہم سے کہا کہ یہ میرا نواسا حسین ہے جو ایک دن عراق کی ایک سرزمین پر نرغہ آتا میں گرے گا، یہ لوگوں کو بلائے گا، جو بھی اس کی صدائے استغاثہ کو سنے اس پہ واجب ہے کہ اس کی مدد کرے۔ تو وہ وقت یاد آ گیا، لہذا میں آپ کے ساتھ ہوں۔ یہ تھے صحابی، آ گئے کربلا میں بھی آ گئے۔ انہوں نے جنگ کی ہے تو کمر پہ پٹکا باندھا تاکہ کمر سیدھی رہے، پیشانی کے اوپر ایک کپڑا باندھا تاکہ پپوٹے اوپر نہ رہے، نیچے نہ گرے، سامنے دیکھ سکے۔ یہ صحابی رسول جو شہید کربلا ہے، انہوں نے بتا دیا کہ حسین کون ہے، حسین کے مخالف کون ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے انہیں کہا نانا کے صحابی آپ جائیے عمر ابن سعد سے گفتگو کریے۔ یہ امام حسین علیہ السلام کے لشکر سے نکلے، یزیدی لشکر میں پہنچے، پوچھا عمر ابن سعد کا کدھر بیٹھا ہے؟ لوگوں نے بتایا فلاں خیمے میں بیٹھا ہوا ہے۔ یہ شہید کربلا، یہ رسول اللہ کے صحابی فوراً پہنچے، اس خیمے میں پہنچے اور جا کے بیٹھ گئے بغیر سلام کیے، بغیر سلام کیے جا کے بیٹھ گئے۔ ایک مرتبہ عمر ابن سعد کہتا ہے اے رسول اللہ کے صحابی، آپ تعلیم پیغمبر بھول گئے؟ جب کسی مسلمان کو دیکھو تو اسے سلام کیا جاتا ہے، آپ نے مجھے سلام نہیں کیا۔ انہوں نے کہا آمدن سلام نہیں کیا۔ غور سے سنیے گا عزیزو، میں نے جان بوجھ کر سلام نہیں کیا۔ کہا کیا میں مسلمان نہیں ہوں جو آپ نے سلام نہیں کیا؟ انہوں نے فرمایا کہ حسین کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے پھر بھی خود کو مسلمان سمجھ رہا ہے۔ آپ ملاحظہ فرمائیے، حسین کو قتل کرنا چاہتا ہے پھر بھی مسلمان سمجھ رہا ہے۔ کربلا کے شہیدوں نے بتایا کہ مسلمان کون ہے، جو حسین کے ساتھ ہے وہی مسلمان ہے، جو حسین کا مخالف ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ اب سنیے دوسرے شہید کربلا کے جناب نافع، جو شب عاشور امام حسین کے ساتھ گئے تھے، جن کو امام نے بتایا تھا کہ یہ جگہ وہ ہے جہاں فلاں شہیدوں کا، یہ جگہ وہ ہے جہاں فلاں شہیدوں کا، سارے شہداء کے مقتل ان کو بتائے تھے۔
جب یہ روز عاشور پہنچے ہیں جنگ کرنے کے لیے، رجز پڑھا. رجز کا ایک مصرع تھا. رجز وہ شعر جو جنگ میں پڑھا جاتا ہے. انا علی دین علی، میں علی کے دین کے اوپر ہوں، میں علی کے دین کے اوپر ہوں. ادھر سے لشکر یزید سے آواز آئی اللہ دین عثمان، میں فلاں کے دین کے اوپر ہوں. ملاحظہ فرما رہے ہیں آپ. جناب نافع نے اسی میدان کربلا میں کہا بل انت علی دین الشیطان، تم شیطان کے دین کے اوپر ہو. بتا دیا کہ دین صرف دو ہے، یا علی کا دین ہے یا شیطان کا دین ہے. جو علی کے دین پہ نہیں ہوتا وہ شیطان کے دین پہ ہوتا ہے. ایک سلام پڑھ دو. یہ ہے کربلا کے شہید. یہاں ہندوستان میں رہ کے تبرہ کر لینا آسان ہے، میدان کربلا میں تبرہ اس کے لیے نافع جیسا جگر ہونا چاہیے. اور جو کربلا میں آئے تھے انہوں نے احترام کیا امام حسین علیہ السلام کا. امام حسین کو مشورہ نہیں دیتے تھے کہ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا، کیونکہ امام معصوم کی اطاعت کی جاتی ہے. امام معصوم کو مشورہ نہیں دیا جاتا، حجت خدا کو مشورہ نہیں دیا جاتا ہے، ولی الہی کو مشورہ نہیں دیا جاتا. جو امام نے کہہ دیا یہ نہیں ہماری سمجھ میں نہیں آتا، ہمارا دل نہیں مانتا، ہمارا دل نہیں مانتا. اچھا آپ کی کیا حیثیت، آپ کے دل کی کیا حیثیت؟ اگر ہمارا دل 14 دلوں سے متفق ہے تو دل کی حیثیت ہے، اور اگر 14 دلوں سے نہیں ہے تو نہ ہماری حیثیت نہ ہمارے دل کی حیثیت. اب جو ادھر سے حکم آ گیا تو آ گیا. کربلا کے شہیدوں نے، کربلا کے اسیروں نے کہیں بھی امام سے نہیں کہا مولا یہ نہیں یہ کریے. جو امام نے کہہ دیا اسے مان لیا. کوئی تاریخ نہیں بتا سکتی کہ جناب عباس نے کہیں مشورہ دیا ہو مولا ایسا نہیں ایسا کریے. جو امام نے کہہ دیا اسے مان لیا. جو امام نے کہا اس کی اطاعت کی. کہیں کوئی اپنی ذات نہیں ہے. جو انسان اس منزل پہ اطاعت امام پہ آ جائے وہ اس منزل پہ ہوتا ہے کہ معصوم امام کہیں گے. چھٹے امام کہتے ہیں پھر شہدائے کربلا کی زیارت میں آپ بھی پاک ہو گئے، وہ زمین بھی پاک ہو گئی جہاں پر آپ دفن ہو گئے. اے کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے، اے کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے. یہ جب انسان اس منزل پہ ہوتا ہے احترام امامت ہونا چاہیے. جب انسان احترام حکم امام کرتا ہے. اور لشکر یزید میں تھے، لیکن جب امام سے ملاقات ہوئی، ہر کی، اور اسی وقت نماز کا وقت آ گیا. ادھر لشکر ہر ہے، ادھر لشکر حسین ہے. جناب امام حسین نے اپنے مؤذن حجاج ابن مسروق سے کہا اذان کہو. حجاج نے اذان کہی. لشکر حسینی وضو کر کے آ گئے مصلی کے اوپر. خر بھی آ گیا. خر نے اپنے لشکر کو کہا بھائی انہی کے پیچھے نماز پڑھنا ہے. امام نے کہا تم اپنی نماز الگ کیوں نہیں پڑھتے؟ کہا آقا امام موجود ہے تو پھر دوسری امامت کہاں؟ یہ احترام امام تھا، یہ احترام امام تھا. لجام فرض پہ ہاتھ رکھا. امام نے کہا جا تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، مطلب یہ کہ جا تیری وفات ہو جائے. خر نے کیا جواب دیا؟ کوئی اور ہوتا تو جواب دے سکتا تھا، یہی جواب دیتا، لیکن آپ فاطمہ کے لال ہیں. احترام سیدہ تھا.
یہ احترام امام، احترام اہل بیت، احترام سیدہ تھا کہ جس نے انہیں ظلمت کے اندھیرے سے نکال کر نور کی روشنی میں لے آیا، اور پھر وہ عطا ہوئی ہے حسین نے عطا کیا۔ پیشانی پہ رومال باندھا تو فاطمہ کا رومال، یہ آپ مصائب میں سنتے ہیں نا، جب جناب حر کے روضے کی تعمیر ہونے لگی اور قبر مبارک شکافتہ ہو گئی تو شاہ عباس جو شاہ صفوی تھا، قبر ظاہر ہو گئی، دیکھا کہ بالکل تر و تازہ جیسے سو رہے جناب حر، روضہ کربلا کے باہر جناب حر کا۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ پیشانی پہ رومال بندھا ہوا ہے، پیشانی پر رومال بندھا ہوا جو آقا حسین نے باندھا تو رومال، انہوں نے کہا کہ یہ رومال بطور تبرک کھول کے ہمیں دے دو۔ شاہ صفوی نے کہا یہ رومال کھول کر ہمیں دے دو۔ جیسے ہی رومال کھلا ویسے ہی خون جاری ہو گیا، کہا دوسرے کپڑے سے باندھ دو۔ جتنا بھی کپڑا باندھا جا رہا ہے اتنا خون کے قبر خون سے لبریز ہونے لگی۔ جب تک وہی رومال نہیں بندھا تب تک خون نہیں رکا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جب حسین کسی کو عطا کرتے ہیں تو حسین کی عطا کو کوئی چھین نہیں سکتا، حسین کی عطا کو کوئی چھین نہیں سکتا۔ لہذا اگر حسین کسی کو عطا کرتا ہے تو اس عطا کو کوئی چھین نہیں سکتا۔ امام حسین علیہ السلام کی عطا، ہاں عزیزوں، امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام، آج 6 محرم بھی گزر گئی، آپ رونے کے لیے آمادہ ہیں، آپ رونے کے لیے آمادہ ہیں۔ بس کتنی جلدی محرم شروع ہوا تھا اور پھر عشرہ آدھے سے زیادہ گزر گیا۔ کس پہ رویا جائے؟ اصحاب کی شہادت پہ گریہ کریں یا اہل بیت کی شہادت پہ گریہ کریں؟ ہم نے تو اپنے رونے کے لیے دن معین کر لیے، ایک دن جناب مسلم پہ گریہ کر لیں گے، ایک دن جناب مسلم کے بچوں پہ گریہ کر لیں گے، ایک دن جناب حر پہ گریہ کر لیں گے، ایک دن جناب حبیب ابن فضائل پہ گریہ کر لیں گے، ایک دن آن و محمد پہ گریہ کر لیں گے، ایک دن علی اکبر پہ گریہ کر لیں گے، ایک دن جناب قاسم پہ گریہ کر لیں گے، ایک دن علی اصغر پہ گریہ کر لیں گے، ایک دن حضرت عباس پہ گریہ کر لیں گے۔ ہم نے تو اپنے دن معین کر لیے، لیکن مظلوم کربلا نے ایک دوپہر میں سب پہ گریہ کیا، سب پہ گریہ کیا، کبھی حبیب پہ گریہ کیا، کبھی زہیر پہ گریہ کیا، کبھی مسلم ابن اوسجا پہ گریہ کیا، کبھی ہانی ابن عروہ کے فضل پہ گریہ کیا، کبھی شوذب پہ گریہ کیا، کبھی عابس شاکری پہ گریہ کیا، کبھی بریر حمدانی پہ گریہ کیا، کبھی زہیر قین پہ گریہ کیا۔ حسین کس پہ گریہ کر رہے ہیں، حسین کس پہ گریہ کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد حسین ابن علی کے ساتھ جب اصحاب پہ گریہ کر چکے، اب حسین اپنے دل کے ٹکڑوں پہ گریہ کر رہے ہیں، ان بھانجوں پہ گریہ کرنے کے لیے حسین گریہ کر رہے جن کے اوپر ان کی ماں نے کو کربلا میں گریہ نہیں کیا۔ ناگاہ شہ عرش نشین لاشوں کو لائے، غل پڑ گیا لو سرور دی لاشوں کو لائے، تھم کر صف ماتم کے قریب لاشوں کو لائے، ہم شیر تھی جس صف میں وہیں لاشوں کو لائے، دونوں کو لٹانا تھا کہ غش کر گئی زینب، ہر بی بی پہ ثابت یہ ہوا مر گئی زینب۔
حسین نے کبھی اپنے بھتیجے پہ گریا کیا؟ کس بھتیجے پہ گریا کیا؟ جو حسن حسن ہے، جو حسن حسن ہے اس پہ گریا کیا، قاسم پہ گریا کیا۔ کبھی حسین نے اپنے چھوٹے بھتیجے عبداللہ ابن حسن پہ گریا کیا ہے۔ حسین نے جب قاسم پہ گریا کیا تو کیسے گریا کیا؟ امیر انیس فرماتے ہیں تاریخ کی تیغ کھا کے پکارے امام کو، فریاد یا حسین بچاؤ غلام کو، سنتے ہی استغاثہ داماد کی صدا، دوڑے حسین جانب مقتل پر ہے نہ پا، دوڑے حسین جانب مقتل پر ہے نہ پا، اس غیظ میں گھبرا کے بولی۔ امام حسین علیہ السلام نے اس طرح سے گریا کیا ہے، اس غیظ میں یمین سے جھپٹے جو شاہ فوج پہ چمکا کے ذوالفقار، بجلی گری یزید کے لشکر پہ ایک بار، اس غیظ میں یمین سے آئے سوئے یسار، بھاگے پھرا کے گھوڑوں کی باغوں کو سب سوار، بھاگڑ میں خون سے رن کی زمین لال ہو گئی، دولہا کی لاش گھوڑوں سے پامال ہو گئی۔ قاسم نے قاسم کے اوپر گریا کیا، کیسے گریا کیا حسین نے؟ جس بھتیجے کو حسین نے پالا تھا، جس کو کبھی یتیمی کا احساس نہیں ہونے دیا تھا، آج اسی بھتیجے پہ گریا کر رہے ہیں۔ مقتل نے کیا لکھا ہے جناب قاسم کے لیے؟ مقتل لکھتا ہے کہ جب جناب قاسم کو امام حسین روانہ کر رہے تھے تو قاسم کا قد اتنا کم تھا کہ آقا حسین نے گھوڑے پہ سوار کیا تو رکابوں کی رسیاں کاٹ کے چھوٹی کی ہے، لیکن جب میدان کربلا سے قاسم کو لے کے چلے، وَوَضَعَ صَدْرَهُ عَلَى صَدْرِهِ، حسین نے اپنے سینے کو قاسم کے سینے پہ رکھا تو ایسا لگتا تھا قاسم کے پیر زمین کو خط دے رہے تھے، یعنی گھوڑوں کی ٹانگوں سے ہڈیاں چور ہو گئی تھی، بدن پھیل گیا تھا۔ اور آخر میں وہ وقت بھی آیا کہ اب وہ جوان بیٹا آیا ہے، بابا رخصت ہو لی۔ حسین نے بد دعا نہیں کی تھی، لیکن جب علی اکبر کو رخصت کرنے لگے حسین تو ایک مرتبہ ہاتھوں کو بلند کیا، خدایا تو گواہ رہنا، میں ان کی جانب ان کو بھیج رہا ہوں جو شکل و صورت میں تیرے نبی سے مشابہ ہے، خدایا جس طرح سے عمر سعد میری نسل کو منقطع کرا تو اس کی نسل کو منقطع کر دے۔ امام حسین علیہ السلام نے جناب علی اکبر کو رخصت کیا، جناب علی اکبر گئے، شجاعت کے جوہر دکھائے، شجاعت کے جوہر دکھا کر واپس آئے۔ آنے کے بعد امام حسین سے مطالبہ کر رہے ہیں، کسی عام چیز کا، بہت قیمتی چیز کا مطالبہ نہیں ہے، بس ایک کوزہ آب کا مطالبہ ہے، لیکن ساقی کوثر کا بیٹا کتنا مجبور ہے کہ پانی بھی نہیں دے سکتا۔ ہاں عزیزوں، امام نے اپنی انگوٹھی دی، کہا جاؤ بیٹا تمہارے دادا ساقی کوثر تمہیں کوثر سے سیراب کر دیں گے۔ ہاں عزیزوں، اب علی اکبر دوبارہ نکلے، اب ایک مرتبہ پھر جنگ شروع کی، کسی نے کمین گاہ سے ایک نیزہ مارا جو اکبر کے سینے پہ پیوست ہوا، اس نے جو نیزے کو کھینچا تو کلیجے میں ہڈی رہ گئی۔ ارے اکبر نے آواز دی، یا بتا علیک من السلام، اے بابا پر میرا سلام ہو، حسین چلے، بیٹا پکارو پھر کے بصارت میں فرق ہے، اے میرے نور عین جسم کی طاقت میں فرق ہے، تم یہ نہ جانیو کہ محبت میں فرق ہے، زخمی ہے قلب روح کی رات میں فرق ہے، داغے جگر ملا تجھے گودی میں پال کے کس کو دکھاؤں اپنے گلے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔
پروردگار ہمارے اس مختصر سی ادا کو قبول فرما، پروردگار ہمیں مزید عزاداری کی توفیق عطا فرمائے، پروردگار وارث اعضا کے ظہور میں تعجیل فرما، پروردگار ہمیں شہداء کربلا کی معرفت عطا فرما، پروردگار ان کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، پروردگار اس گھر میں اور جہاں جہاں بھی ذکر حسین، ذکر شہداء کربلا ہو رہا ہے پروردگار، اور جو یہاں شریک ہو رہے پروردگار ان سب گھروں پر اپنی رحمت نازل فرما، اپنی برکت نازل فرما، پروردگار ان گھروں کو اور ان کے مکینوں کو تمام آفات ارضی و سماوی سے محفوظ فرما، پروردگار رہبر انقلاب آیت اللہ خامنئی اور مرجع علی قدر آیت اللہ سیستانی کے سائے کو قائم و دائم فرما، پروردگار دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، پروردگار پرچم اسلام کو سربلند فرما، پروردگار پرچم کفر و شرک و نفاق کو سرنگوں فرما، پروردگار ہمارے آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔ ہائے والی سکینہ میرے، ڈرتی ہوں مر نہ جائے کہیں، ہائے والی سکینہ میرے، ڈرتی ہوں مر نہ جائے کہیں، کیسے جھیلے گی وہ سختیاں، میرے عباس تم ہو کہاں، رن زینب کی تیرے پکار، میرے عباس تم ہو کہاں، لاش مقتل میں بکھرے پڑے، سارے بچے سہمے ہوئے، لاش مقتل میں بکھرے پڑے، سارے بچے سہمے ہوئے، پھیلا ہے چاروں سمت دعا، میرے عباس تم ہو کہاں، رن زینب کی تیرے پکار، میرے عباس تم ہو کہاں، میرے آنو محمد جو تھے، بھائی پر سے فدا کر دیے، میرے آنو محمد جو تھے، بھائی پر سے فدا کر دیے، دل کی حالت کروں کیا بیان، میرے عباس تم ہو کہاں، رن زینب کی تیرے پکار، میرے عباس تم ہو کہاں، چھٹ کے گھر اب نہ جا پائے گے، قید میں بچ مر جائے گے، چھٹ کے گھر اب نہ جا پائے گے، قید میں بچ مر جائے گے، چھٹ کے گھر اب نہ جا پائے گے، قید میں بچ مر جائے گے، چھٹ کے گھر اب نہ جا پائے گی، قید میں بچ مر جائے گی، دل کو ہوتا ہے جیسے گمان، میرے عباس تم جان سے ستارے ہو، اس وقت سے آنسو ہے، اس وقت سے آنسو ہے، آنکھوں سے رواں اکبر ہے، تم ہو اکبر، کیا
آواز نہیں سنتے آواز نہیں تم میری آواز نہیں سنتے یا بھول گئے مجھ کو یا بھول گئے مجھ کو تم جا کے وہاں اکبر ہے تم ہو کہ جہاں اکبر ایسا مجھے لگتا ہے دل ٹکڑے ہوا میرا ایسا مجھے لگتا ہے دل ٹکڑے ہوا میرا کائی ہے کلیجے پر کائی ہے کلیجے پر یا تو نے سناک پر ہے نے کہا تو تم ہو کہ جہاں اس پالنے والی کو صحرا تو دکھا دیتے اس پالنے والی کو صحرا تو دکھا دیتے پھر چائے بسا لیتے چائے بسا لیتے تم جا کے جناک بار تم ہو کہ جہاں اکبر روتا پھرا تھارے جب کہتی تھی اے لیلا روتا جب کہتی تھی اے لیلا اے میرے جوان کے بار اے میرے جوان کے بار اے میرے جوان کے بار ہے نے کہا تو کر السلام علیکم یا عباد اللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ.